السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مریم جائے نماز پر بیٹھی، بہت رو رو کر اپنے رب سے رحم و کرم اور تھوڑا سا زندگی میں سکون کی دعا اپنے رب کائنات سے مانگ ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے اس کو اپنے پیچھے سے رونے کی آواز آنے لگتی ہے۔ مریم دل ہی دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ رو کون رہا ہے، مگر اس سے مریم کا دل بے چین سا ہو جاتا ہے۔ مریم روتے ہوئے انسان کو دیکھنے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو سلمان روتا ہوا گھر میں داخل ہوتا ہے۔ مریم کا دل چھلنی سا ہو جاتا ہے۔ مریم سلمان کو روتا دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، سلمان ماما کی جان، بیٹا ادھر آؤ میرے پاس۔ مریم جائے نماز پر ہی بیٹھی بہت ہی پیار سے سلمان کو اپنے پاس آنے کا کہتی ہے۔ سلمان بھاگتا ہوا مریم کے پاس آتا ہے۔ مریم سلمان کو اپنی گود میں اٹھا لیتی ہے اور اپنے سینے سے لگا کر کہتی ہے، کیا ہوا میری جان، کیوں آپ کی آنکھوں سے موتی مانند آنسو بہہ رہے ہیں؟ ماما آج پھر نعمان، وسیم اور کلاس کے سب اسٹوڈنٹس نے میرے پھٹے جوتوں کا مذاق بنایا اور میم نے بھی کہا کہ اگر کل تم نے 3 ماہ کی فیس نہیں بھری تو کل سے نہیں آنا۔ سلمان روتے روتے مریم کو بتاتا ہے، ارے تو کوئی بات نہیں مما، آپ کو کل ہی نئے شوز اور یونیفارم اور ہاں فیس بھی دے دے گی۔ اسکول میں چلو اب مما کی جان، یہ اتنے موٹے موٹے آنسوؤں کو صاف کرو۔ مریم پیار سے سلمان کو سمجھاتی ہے، ماما پکا نا، کل چلیں گے ہم لینے سب چیزیں۔ سلمان بہت ہی اداسی اور نم آنکھیں لیے مریم کو کہتا ہے، ہاں میری جان پکا۔ مریم پیار سے کہتی ہے، چلو اب جلدی سے کمرے میں جاؤ اور بیٹھو، میں جلدی سے آتی ہوں۔ مریم سلمان کو کمرے میں جانے کا کہہ کر جائے نماز اٹھاتی ہے اور جائے نماز صوفے پر رکھ کر سلمان کے کمرے کی طرف جاتی ہے۔ سلمان تو سو گیا، رات کے 11 بجنے کو آئے ہیں اور یہ اب تک نہیں آئے، اللہ خیر کرے سب ٹھیک ہی ہو بس۔ مریم سلمان کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے فکر میں سوچتی ہی ہے کہ اتنے میں دروازہ بجنے کی آواز آتی ہے، جسے سن کر مریم گھبرا سی جاتی ہے، مگر پھر بھی ہمت کر کے دروازے کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے، کون ہے، نام بتائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ مریم گھبراتے ہوئے دروازے کی طرف کھڑی پوچھتی ہے، ارے دروازہ کھولو، میں ہوں عمر۔ اچھا آپ ہیں؟ مریم سکون کی لمبی سی سانس بھرتی ہے اور خوشی سے دروازہ کھولتی ہے۔ آج کتنی دیر کر دی آپ نے، میں بہت پریشان ہو رہی تھی، آج اتنی دیر ہو گئی، آپ آئے ہی نہیں اور فون بھی نہیں کیا آپ نے۔ مریم عمر پر برسات کی طرح سوالات کی بوچھاڑ کر دیتی ہے۔ عمر صوفے پر آرام سے بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، جاؤ مریم پہلے پانی لاؤ پھر بتاتا ہوں سب کچھ۔ ارے ہاں میں تو یہ بھول ہی گئی تھی، سوری ابھی لاتی ہوں۔ مریم فوراً باورچی خانے سے پانی لا کر عمر کو دیتی ہے۔ اب بتائیے کیا ہوا تھا؟ ارے مریم پریشان نہ ہو، وہ دراصل میرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا اور اتنے پیسے نہیں تھے کہ بیلنس پر خرچ کرتا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، جب ہی وہاں سے پیدل آیا ہوں۔ عمر بے بس ہو کر کہتا ہے، تو اچھا تو آپ کی بیگ کہاں گئی؟ مریم حیرانی سے پوچھتی ہے۔ وہ بیگ میں نے یوسف صاحب کو دے دی ہے اور اس کے پیسے قرضے کی قسط کے لیے دے دیے ہیں۔ عمر پریشان ہو کر کہتا ہے، چلیں اللہ سب ٹھیک کر دے گا، آپ فکر نہ کریں۔ مریم پر امید ہو کر کہتی ہے، واہ واہ گڈ۔ مریم تمہارا جواب نہیں، پریشان نہ ہو، سلمان کو فیس نہ دینے کی وجہ سے نکال رہے ہیں، بچے کے لیے پیسے نہیں ہیں، قرض سر پر ہے، اس کی قسط نہیں جا رہی، گھر میں فاقے کی نوبت ہے، گھر کا کرایہ الگ نہیں دیا، اور تم کہتی ہو پریشان نہ ہو، فیکٹری کے مالک نے مجھے آرڈر دیا اور عین
आइन वक्त पर मना कर दिया, अब क्या करूं? तुम फिर भी कहोगी ना परेशान ना हो। उमर तंजन अंदाज में ये कहते ज़रा हंसते हुए और फिर सर पकड़कर रोने लग जाता है। आज थोड़ी मुश्किल आई है मगर जल्दी चली जाएगी। अल्लाह ने आजमाइश में डाला है तो वही निकालेगा, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। हमारी सारी दुआएं मुंतज़िर हैं उसके कुन फ़यकून की, वो ज़रूर फ़यकून फरमाएगा। बस ख़त्म ही होने वाली है सब की सब आजमाइश। मरियम उमर के कंधे पर हाथ रखकर पर उम्मीद होकर उमर को समझा रही होती है। यार मरियम कैसे समझो तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? तुम मासूम हो, तुम इस दुनिया को नहीं जानती, अभी यहाँ सुकून से कोई उम्मीद पर नहीं जिंदा रह सकता। उमर बहुत इत्मीनान से मरियम को कहता है, मुझे उस कुन फ़यकून पर पूरा यकीन है, वो हमें इन सब से निकालेगा। मरियम उमर को हिम्मत देती है और फिर अपने हाथों से सोने की 2 चूड़ियाँ उतार कर उमर को कह देती है, अब ये क्या है? उमर कहता है, मुझे नहीं लेनी, ये वैसे ही तुम्हारे सारे जेवरात इस काम के लिए बेच दिए हैं। अब ये नहीं लूँगा, रखो और मेरे लिए खाना लगाओ। उमर बात समेटते हुए मरियम को बोलता है, मगर मेरी तो बात सुनिए, मैं तो सिर्फ। मरियम इतना ही कहती है कि उमर बात काटते हुए कहता है, मैंने कहा ना जाओ तो जाओ, अगर मगर कुछ नहीं, बस यहाँ से जाओ सुकून लेने दो। उमर मरियम को गुस्सा करके भेजता है और ख़ुद भी अंदर कमरे में चला जाता है। मान ही नहीं रहे, घर के सारे काम रुके हुए हैं, सलमान की फ़ीस, घर का ख़र्चा, सलमान के जूते। ऐ अल्लाह मैं क्या करूं? सब कुछ कैसे होगा? मैंने तेरा हर हाल में शुक्र अदा किया है मगर अब हिम्मत जवाब दे रही है, मैं शिकस्ता हाल हूँ, मेरे पर रहम फरमा, मेरी दुआएं सुन, उन पर कुन फ़यकून के फ़ैसले फरमा, मेरे घर पर रहम कर मेरे मालिक। मरियम कुरान शरीफ पढ़ती रो पड़ती है और दुआ मांग ही रही होती है कि इतने में उमर की आवाज़ आती है और मरियम कुरान शरीफ रख कर चली जाती है। मैं ऑफिस से आते आते लेट हो जाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना, और आज कुछ करता हूँ सलमान की फ़ीस का, किसी से उधार मांगता हूँ। उमर ये मरियम को कहते कहते घर से बाहर चला जाता है। मैं ऐसा करती हूँ, सलमान को बराबर घर में थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ और ख़ुद बाज़ार से जल्दी से ये चूड़ियाँ देकर कुछ राशन और घर का सामान ले आती हूँ। मरियम ये सोचते सोचते इस पर अमल करती है और बाज़ार में चूड़ियों की मुनादी करके पैसे लाने के लिए दुकान से निकलकर बस स्टॉप तक आती है जहां रोड पर कुछ रश होती है। मरियम करीब जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हो जाता है। मरियम ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि सब जमा लोग बस तमाशा देख रहे होते हैं, कोई अस्पताल नहीं लेकर जा रहा होता। मरियम ये देखकर रक्षा करती है और औरत को करीबी अस्पताल में ले जाती है जहां औरत का इलाज होता है। मैडम ये लें इनका सामान और आप प्लीज़ फॉर्म और बिल भर दें, साथ ही अपना NC नंबर भी दे दें। आपके मरीज़ को मामूली चोट आई थी, उनको पट्टी कर दी गई है और उनको इंजेक्शन भी लगा दिया है। कुछ घंटों के बाद ही उन्हें होश आएगा, जब तक आप बिल दे दें। नर्स मरियम को ये कहकर चली जाती है। मरियम परेशान हाल होती है क्योंकि शाम होने को होती है और वो अब तक घर नहीं जा पाती। इस ही हाल में मरियम बिल मांगती है जो 5000 का होता है। मरियम के पास तो 8000 ही है, अब यहाँ 5000 दे दूंगी तो बाकी सब कैसे करूंगी? इस ही बात पर वो जंग कर रही होती है दिलो दिमाग के अंदर कि मरियम फिर बिल भर देती है। इंसानियत के नाते और घर जाने का ही सोच रही होती है कि बूढ़ी अम्मा के सामान से फ़ोन बार बार बज रहा होता है। मरियम कॉल उठाकर बात करती है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप जो भी हैं जिनका ये मोबाइल है उनका एक्सीडेंट हो गया है, मैं आपको पता सेंड करती हूँ यहाँ का, प्लीज़ उनके घर वालों को भेज दें। मरियम परेशानी के आलम में बिना कुछ सुने सब बोलकर फ़ोन काट देती है और जल्दी से मैसेज भेजकर औरत का सामान रिसेप्शन पर रखवा कर घर के लिए भागती है।
میں کچھ پوچھ رہا ہوں، میری طرف دیکھو اور جواب دو، کہاں تھی تم؟ میں 3 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے سلمان کو برابر کے گھر سے لیا، بنا بتائے کہاں گئی تھی؟ یہ سب کچھ مریم کے گھر پہنچنے کے بعد عمر مریم سے پوچھ رہا ہوتا ہے، اور اتنی دیر رات کے 8 بج رہے ہیں۔ عمر غصے میں مریم کو ڈانٹتے ہوئے پوچھتا ہے، میں وہاں بازار سامان لینے گئی تھی۔ مریم روتے روتے بولتی ہے، تو فالتو کا کیوں رو رہی ہو؟ میرا دماغ خراب نہ کرو، یہ بتاؤ اتنی دیر کہاں تھی اور یہ سب سامان کہاں سے لائی ہو؟ جواب دو۔ عمر چیخ کر کہتا ہے، میں نے وہ سونے کی چوڑیاں دے دیں، ویسے بھی میرے کسی کام کی نہیں تھی، میں نے سوچا اس کو دے دوں۔ مریم ہمت کر کے روتے روتے سر جھکا کر بولتی ہے، میں نے منع کیا تھا نا، پھر کیوں حالات خراب کیے ہیں؟ معلوم ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں تو تم سب کچھ بیچ دو گی، تم آزاد ہو جاؤ گی۔ اتنی دیر کہاں لگائی ہے؟ عمر غصے بھرے لہجے میں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں ایک آدمی اندر آتا ہے اور عمر کو آواز دیتا ہے، بھائی اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ دراصل میں عامر رفیق، میں ان بوڑھی اماں کا بیٹا ہوں جن کو آپ کی بیگم نے صبح اسپتال لے جا کر علاج کروایا اور ان کا خیال رکھا ہے۔ میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ، یہ آپ کا احسان ہے۔ میں دراصل بزنس کے کام سے شہر سے باہر تھا، جب میں نے مما کو کال کی آپ نے اٹھائی اور سب کہا، میں فوراً مما کے پاس آیا اور وہیں ریسپشن سے آپ کا پتہ ملے تو میں آپ کا شکر ادا کرنے آیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا تو اس وجہ سے اندر آ گیا۔ میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ لوگوں نے اتنی مدد کی ہماری اس وقت۔ عامر عمر کو تسلی سے سب کچھ بتاتا ہے۔ اتنے میں عمر مریم سے اور عامر سے معافی مانگتا ہے اپنے رویے کے لیے۔ ارے آپ ایسا نہ کریں، مجھے معلوم ہے آپ قرض اور اس فیکٹری کے مال اور گھر کے حالات سے پریشان ہیں، اسی وجہ سے تھوڑے غصے میں آ گئے تھے، مریم عمر کو پیار سے بولتی ہے۔ دوسری طرف عامر اپنے کوٹ کی جیب سے پیسوں کا لفافہ عمر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہتا ہے، پلیز اس کو منع نہ کریے گا، میں دل سے دے رہا ہوں، پلیز۔ عمر اور مریم عامر کا شکر ادا کرتے ہوئے لفافہ رکھ لیتے ہیں، اور عامر عمر سے پوچھتا ہے، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک سوال تھا، آپ کے اوپر قرض اور فیکٹری، یہ کیا مسئلہ ہے، بتائیں گے کچھ؟ عمر تکلفانہ انداز میں بولتا ہے، نہیں بھائی اس میں برا کیا مانا، میرا نصیب ہی خراب ہے، ایک فیکٹری کا بڑا آرڈر ملا، سوچا قرض اور دکان رکھ کر مال دوں گا جس سے کاروبار بڑھے گا، اس سے کرایہ بھی ادا کر دوں گا اور اپنا نیا گھر لے لوں گا، مگر عین وقت پر اس فیکٹری والے نے عین وقت پر منع ہی کر دیا۔ عمر بہت ہی دکھ سے روتے ہوئے بتاتا ہے، اچھا یہ تو بہت برا ہی ہوا، اللہ مدد کرے آپ لوگوں کی، آپ بہت اچھے ہیں، اور ہاں اس فیکٹری کا نام کیا ہے؟ عامر سنجیدہ انداز میں پوچھتا ہے۔ آمین، وہ ایک ہی انڈسٹری ہے، عمر عامر کو بتاتا ہے، کل آپ اپنی فائل آفس میں لے کے آئیے گا، دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے، چلے اب اجازت دے دیں، دیر ہو رہی ہے۔ عامر خوشی سے بولتا ہے، مگر آپ کیسے مجھے فائل لانے کا کہہ سکتے ہیں، آپ کون ہیں؟ عمر الجھا ہوا پریشانی میں پوچھتا ہے، وہ میری ہی ہے، میں ہی مالک ہوں اس انڈسٹری کا، اور میں تہ دل سے معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، چلیں اب میں چلتا ہوں، آپ صبح آ جائیے گا، کل سارا مسئلہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، چلے اب چلتا ہوں، ماما کے پاس جانا ہے۔ عامر اتنا کہہ کر چلا جاتا ہے۔ عمر مریم کے پر یقین اور غیبی مدد پر حیران ہوتا ہے، مگر پرسکون بھی ہوتا ہے، اور دونوں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو، جو یقین اللہ پر رکھتے ہیں ان کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا، اس رب کے در سے اس کو پورا ملتا ہے، اگر اس پر کامل یقین رکھتے ہو۔ اس پر کامل یقین رکھنے والوں کو رب جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو غیبی مدد بھی کرتا ہے، بس اس ذات پاک پر یقین ہونا چاہیے۔ تو دوستو، آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ کہانی نامکمل ہے، نہیں، یہ کہانی مکمل ہے، کیونکہ اس کہانی کا عنوان تھا اللہ کی غیبی مدد۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے
कैसी मरियम की गैबी मदद की, क्या वजह थी कि मरियम ने अल्लाह पर यकीन रखा हुआ था। तो आइए आज हम भी अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं और अल्लाह को अपने सारे कामों का कारसाज अल्लाह को बनाते हैं, तो देखते हैं कैसे नहीं मदद होती। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट के अंदर अपनी राय का इज़हार करें, और अगर आप हमारे चैनल AS इन्फॉर्मेशन TV पर नए हैं तो दोस्तों इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और मरियम जैसी हम सफ़र के लिए अपना कमेंट लाजमी लिखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।